الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نو انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بڑے بڑے مصائب و تکالیف کا سامنا کر کے اس
دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پھیلایا۔ حضرات، اس سے پیوستہ جمعہ میں آپ لوگوں نے دعا کے غیر شرعی طریقے سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائے ہیں۔ آج کے جمعہ میں بھی اسی کی ایک کڑی ہے جو آپ کے درمیان میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا عنوان ہے عبادت کس کے طریقے پر۔ اس سے قبل جمعہ میں جو بیان آپ کے سامنے رکھا گیا تھا دعا کے غیر شرعی طریقے سے متعلق، اس کا عنوان تھا عبادت کس کی، یعنی عبادت کے لائق کون ہے، عبادت کا حقدار کون ہے، عبادت کا مستحق کون ہے، پوجے جانے کے قابل کون ہے، پکارے جانے کے قابل کون ہے، اور کون ہے جس کی عبادت کی جائے، کون ہے جس کے سامنے جھکا جائے، کون ہے جس سے لو لگایا جائے، اور کون ہے جس سے ہر قسم کے وابستہ رکھا جائے۔ اس کے تعلق سے آپ کے درمیان باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج بتلایا جائے گا کہ کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ شخصیت جس کے طریقے کے مطابق عبادت انجام دیا جائے، عمل کیا جائے، کام کیا جائے، کاریہ کیا جائے، تو وہ عبادت، وہ عمل، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر ثابت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو عنوان، ٹاپک اور موضوع یہ بنتا ہے عبادت کس کی اور عبادت کس کے طریقے پر۔ تو غور سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے 2 جگہ سے 1.5 آیات کی تلاوت کی ہے، اور انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں آپ تک پہنچانے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، جتنے بھی منشیہ ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اس آیت کریمہ نے ہمیں بتلا دیا، عبادت اس اللہ کی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ قابلیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں، یہ قابلیت نہیں، وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو معبودوں کی کمی نہیں، معبودوں کی کمی نہیں، ہزارہا معبود بنا لیے ہیں لوگوں نے، اور اپنے اپنے مذہب کے انوسار اپنے اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، یہ پوجے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ کون سی صفت؟ خلق کرنے کی صفت، پیدا کرنے کی صفت، اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے کی صفت ان سب کے اندر نہیں۔ مثال کے طور پر آگ کی پوجا ہوتی ہے، آگ کو لوگ دیوی دیوتا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں اور نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آگ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کوئی مخلوق آگ نے پیدا کی ہے؟ کوئی چیز بنائی ہے؟
پانی کی پوجا کرتے ہیں، پانی نے کوئی مخلوق بنائی ہے؟ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی کوئی مخلوق ہے؟ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی کوئی مخلوق ہے، اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ سمندروں کی پوجا کرتے ہیں، لوہوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا ان کی کوئی مخلوق ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی شمس و قمر، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، ستاروں سیاروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب ذرا پوچھئے کیا ان سب کی کوئی معبود ہے، کوئی مخلوق ہے؟ کیا ان سب نے کوئی چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے؟ اگر پیدا کی ہے تو پھر لایا جائے، دکھایا جائے، اور اگر پیدا نہیں کی ہے تو پھر جان لیا جائے اور بتلا دیا جائے کہ سارے کے سارے معبود پاور لیس ہیں، یہ معبود پوجے جانے کے قابل نہیں، عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، پکارے جانے کے قابل نہیں۔ اگر عبادت کیے جانے کے قابل کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، جس کے اندر خلق کرنے کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے، تم سب کو خلق کیا ہے۔ تو اسی سے تمام کے تمام معبودان باطلہ کی تردید ہو جاتی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی معبود ہیں نا اللہ کے سوا، یہ سب کے سب پاور لیس ہیں، یہ سب کے سب بے بس ہیں، یہ سب کے سب محتاج ہیں، یہ پوجے جانے کے قابل نہیں۔ اب یہ جان لینے کے بعد آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ انسان جو عبادات انجام دیتا ہے، مسلمان جو عبادات انجام دیتا ہے، وہ عبادات دراصل ہے کیا، وہ عبادت ہے بھی یا نہیں، اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ ہر کوئی عمل، ہر کوئی کام، ہر کوئی کاریہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے عبادت کی تعریف بیان کی ہے۔ عبادت کی تعریف طاعت اللہ، طاعت اللہ بأوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ، اہل علم نے تعریف کی۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اس عمل کو یا ایسے عمل کو جس کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا جائے، اللہ کی حکم کی بجاآوری کرتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہوئے اللہ کی اس طرح سے فرما برداری کی جائے، طاعت شعاری کی جائے کہ دل کے اندر محبت ہو اللہ کی، خوف اور ڈر ہو اللہ کے عذاب کا، اور امید ہو دل کے اندر، یاس ہو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی۔ یہ ہے عبادت۔ فتح المجید کتاب، اس کے اندر عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطن۔ یہ ہے عبادت کی تعریف، عبادت کی ڈیفینیشن کا کہ ہر ظاہری اور باطنی قول اور عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ ہے عبادت۔ سمجھ میں آ رہی ہے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آج تو لوگ عبادت کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، توکل، توسل، ہر طرح کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ لیکن پوچھئے کہ بھائی عبادت کس کو کہتے ہیں، تو عبادت کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ شاید ہی کوئی آدمی بتا سکے کہ عبادت یہ۔ تو جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پر معلوم نہ کیا جائے تب تک اس چیز کا مزہ نہیں آتا۔
عبادت کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کا پریبھاشا کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں، تو وہیں سے ان کے دل کے اندر خطکا پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو عبادت کے کا معنی اور مفہوم کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں۔ عبادت کیا ہے؟ ہر ظاہری اور باطنی قول اور عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہو، وہ ہے عبادت۔ اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی طرح کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، کام کی جاتے ہیں، حقیقت میں سارے کے سارے اعمال عبادت نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ابھی گزرا ہے نا، محرم کے 10ویں تاریخ کو علم اٹھاتے ہیں، تعزیے اٹھاتے ہیں، کیا یہ عبادت ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہی کے دن، 10ویں تاریخ ہی کو لوگ عمدہ شربت بنا کر لوگوں کو پلاتے ہیں، پوچھے جانے پر کیا کہتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت، اس میں کون سی بری بات؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، شربت پلانا کون سی بری بات؟ کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو شربت پلانے کا حکم نہیں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو عبادت کیسے ہو سکتا؟ عبادت کا مطلب یہ ہے مہد سے لے کر لحد تک، غور سے لے کر غور تک، تمام شعبہ حیات میں اور زندگی کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک سانس اور ہر ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بجا لایا جائے، اللہ کے حکم کی بجاوری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مانا جائے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرتابی نہ کی جائے، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا نہ جائے، اللہ کے قانون کو توڑا نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اللہ کے ارشادات سے سر انحراف نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بجا لانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مد نظر رکھا جائے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے، یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت۔ اس مفہوم کو آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو عبادت کا مزہ آپ کو ملے گا، لذت ملے گی، حلاوت محسوس ہوگی۔ ورنہ جیسے آتے ہیں بس عبادت نماز پڑھ کر چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیا کیا۔ تو عبادت کا معنی اور مفہوم کو آپ سمجھیں، عبادت کیا چیز ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں؟ عبادت ایک تو اللہ کی ہونی چاہیے، کسی غیر کی نہیں، کسی غیر کے لیے نہیں، اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور طریقہ کہاں سے لیا جائے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت ہونی چاہیے، وہ ہے عبادت۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر آخری آیت میں 110 نمبر کی آیت میں بیان فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا تو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، ایسا عمل کرے جو صالح، اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح بھی یہی چیز ہے، جس عمل کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو، اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے، وہ ہے عمل صالح۔ ہر عمل صالح نہیں ہوتا، تو عمل
ایسا کیا جائے جو صالح ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، رب کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور دوسرا یہ وہ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اور موافق کیا جائے، تب وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو سکتی ہے، معتبر ہو سکتی ہے، ورنہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ وہ عبادت نہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ بات معلوم نہیں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے عبادت کی تحدید کر دی ہے، تحدید لمٹ کر دیا۔ کسی نے نماز ہی کو صرف عبادت بنا لیا، کسی نے روزے ہی کو صرف عبادت قرار دیا، کسی نے ذکر و اذکار ہی کو اپنا لیا، کسی نے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے ان کے حقوق کو ادا کرنے ہی کو عبادت قرار دے دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں، تمام مجموعے کا نام ہے عبادت، ورنہ حال ایسا ہو جائے گا جیسے پرانے زمانے میں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا ذرا غور سے سنیے گا۔ پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں ایک ہاتھی آ گیا۔ اب سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں ہاتھی کیسا ہوتا۔ اب ان لوگوں میں چند نابینا بھی تھے، اندھے قسم کے لوگ بھی تھے۔ اب سارے کے سارے چلے گئے، جو لوگ آنکھوں والے تھے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جو لوگ نابینا تھے وہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر چھو کر ہاتھی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاتھی چلا گیا، جانے کے کچھ دیر بعد اب تبصرہ شروع ہو گیا۔ تو جو لوگ آنکھوں والے تھے ان کا تبصرہ الگ تھا، اور جو لوگ نابینا تھے ان کا تبصرہ الگ تھا۔ نابینوں کا تبصرہ کیا تھا پتہ ہے؟ ایک نابینا نے ہاتھی کا پیر چھوا تھا، تو اس نے تبصرہ کیا، کہا کہ ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے کھمبا۔ ایک نابینا نے ہاتھی کا پیر چھوا تھا، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے چھت۔ اور ایک نابینا نے ہاتھی کی دم پکڑی تھی، دم چھوا تھا، تو اس کا تبصرہ یہ تھا کہ ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے جھاڑو۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کا نام ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، سر، پیٹ، پیٹھ، دم، ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہاتھ، لیکن جس نے جو چھوا اس نے اپنے مطابق ہاتھی کو سمجھا۔ جس نے پیر چھوا کہا کہ ہاتھی کھمبے کی طرح ہوتا، پیٹ چھونے والے نے کہا کہ ہاتھی چھت کی طرح ہوتا ہے، اور دم چھونے والوں نے کہا کہ ہاتھی جھاڑو کی طرح ہوتا ہے۔ عبادت کا بے نہیں یہی حال ہے آج مسلمانوں کے درمیان۔ کسی نے نماز کو پکڑ لی، کہا کہ یہی عبادت، کسی نے روزہ رکھ لیا، کہا یہی عبادت، کسی نے ذکر و اذکار کو اپنا لیا، کہا یہی عبادت، کسی نے ماں باپ کی خدمت کر لیا، کہا یہی عبادت، کسی نے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کر دیا، کہا یہی عبادت۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تحدید نہیں ہے، حد بندی نہیں کی جائے گی، محدود نہیں کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں عبادت۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ورنہ اگر عبادت کا مفہوم کچھ اور ہو جائے تو عبادت کے اندر کئی چیزیں آ سکتی ہیں، داخل ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے عمل، کام، وہ عبادت کہلاتا۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمایا، نوٹ کیا، کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان ہم عمر نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 20 ایام 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ 20 راتیں گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ شادی شدہ بیوی بچی والے ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کر دیا، کہا کہ تم لوگ بیوی بچے والے ہو، شاید تمہیں اپنے گھر جانے کی خواہش ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج رحم دل تھے، کہا کہ ہاں معاملہ ایسے ہی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ان سارے کے سارے لوگوں کو رخصت کر دیا اور کہا ارجعوا الی اہلکم فعلموہم وامروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم ولیؤمکم اکبرکم، صحیح بخاری کی روایت۔ کہا تم سب کے سب چلے جاؤ اپنے گھر کی طرف، روانہ ہو جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد جو کچھ تم نے یہاں 20 دن رہ کر سیکھا ہے نا وہ ان لوگوں کو سکھلا دینا، اور جو احکامات تمہیں معلوم ہوئے ہیں نا ان احکامات ان لوگوں تک پہنچا دینا، ان چیزوں کا حکم دے دینا، اور یاد رکھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم میں کا ایک آدمی اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا آدمی ہو، جاننے والا ہو، عمر میں بھی بڑا ہو، وہ امامت کرائے، یہ لے کر تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جب نماز کا وقت آئے اور نماز پڑھنے کی بات آئے تو تم لوگ نماز کسی اور کے طریقے پر نہیں پڑھنا بلکہ میرے طریقے کے اوپر پڑھنا، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز ادا کرنا، تب تمہاری نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز نہیں ہو سکتی جو غیر نبی کے طریقے پر ادا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے آج طریقے نماز کے لکھنے والوں نے لکھا، بہشتی زبر وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، نماز کے طریقے، سجدہ کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، قیام کا طریقہ، قوما کا طریقہ، جو کہ سب کے سب حدیث رسول کے بالکل خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت کی بالکل خلاف۔ سجدہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے ایسے جیسے کوئی میڈک بیٹھتا ہے نا، زمین پر ساری چیزوں کو سٹا دیتا ہے، ملا دیتا ہے، ویسے بیٹھنے کو سجدہ کرتے بہشتی زبر کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز ادا کرنا، تب نماز ہوگی۔ آج نماز کے حلیے کو لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ نماز عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت، اس میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کمی ہو گئی، کھوٹی ہو گئی یہ نماز، قیامت کے دن یہ کمی نماز، یہ کم نماز، یہ کھوٹی نماز ہمارے چہروں پر مار دی جائے گی۔ یہ نماز ہمیں نجات نہیں دلا سکتی، یاد رکھیے۔ اس لیے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ آپ ایک مثال کے لوگوں نے بڑا ہی ناروا سلوک کیا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانا شروع کر دیے، پیچھے سارے کے سارے مقتدی ہیں۔ اب امام صاحب نے پہلے ہی سے لوگوں کی رہنمائی کر کے رکھا ہے، دیکھو امام جو پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ، تم لوگ پیچھے نہیں پڑھنا، امام پڑھ دے بس تمہارے لیے کافی۔ یہ فلسفہ امام صاحب نے سمجھا دیا، امام نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، چاہے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو چاہے خود بخود پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ دیگر چیزوں کو باقی رکھا، ایک چیز کو نکال کر پھینک دیا۔ اب امام جب رکوع میں جاتا ہے تو لوگ رکوع میں جاتے، بھائی امام رکوع میں چلا گیا تو تمہیں رکوع میں جانے کی ضرورت ہی کیا؟ امام کا رکوع تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، اسے امام کی سورہ فاتحہ تمہارے لیے کافی۔ تو امام رکوع میں چلے گئے، لوگ بھی رکوع میں چلے گئے، امام رکوع میں دعا پڑھتا ہے، لوگ بھی رکوع میں دعا پڑھتے، امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے، لوگ بھی سر اٹھاتے، سجدے میں جاتا ہے، لوگ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعا پڑھتا ہے، لوگ بھی دعا پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتا، لوگ بھی تشہد میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتا ہے، لوگ بھی تحیات، ساری چیزوں کو برقرار رکھا، سورہ فاتحہ کو نکال کر پھینک دیا۔ آپ ہمیں بتلائیے کیا یہ نماز کافی ہو سکتی ہے؟ کافی ہے؟
آپ کسی ٹیلر کے پاس کرتا سلانے کے لیے دیجئے، بہترین عمدہ کپڑا سعودی دبئی وغیرہ سے لا کر دیجئے، اور پھر ناپ بھی دے دیجئے کہ کرتا اس طرح سے ہونا چاہیے، آستین یہ ہونی چاہیے، دامن ہونا چاہیے، جیب ہونی چاہیے۔ اب ناپ لینے کے بعد اب وہ درجی، وہ ٹیلر سل کر دیتا ہے اور ایک آستین وہ نکال دیتا، ایک ہی ہے اور ایک نکلا ہوا، آپ لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلے، کرتا پہننے کے قابل ہوگا، پورا سلا ہے، کالر وغیرہ سب کچھ دیا ہے، یا آستین بھی بنایا ہے، جیب بھی ڈالا ہے، جتنا لمبا ہونا چاہیے تھا اتنا لمبا بھی سلا ہے، بس ایک کوٹ نکال دیا ہے، ایک آستین نکال کر پھینک دیا، نکال دیا۔ آپ کے لیے وہ کپڑا صحیح رہے گا، کرتا صحیح رہے گا؟ آپ وہ کرتا پہن کر، ایک آستین والا پہن کر آپ کسی ولیمے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ کر پائیں گے؟ آپ ٹیلر کے منہ پر مار دیں گے کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا۔ آستین دونوں ہونے چاہیے، ایک تم نے رکھا ہے، کوئی نکال دیا ہے، ہونا چاہیے، ایک دامن تم نے دیا، ایک نکال دیا ہے، یہ تو حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا تم نے، یہ کیا کر ڈالا؟ نماز کا بھی حلیہ لوگوں نے ایسے ہی بگاڑ کر رکھ دیا، سورہ فاتحہ کو نکال کر پھینک دیا، ساری چیزوں کو برقرار رکھا، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ دلیل دارقطنی ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزء صلاۃ، اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہوتی، لا یقرأ بأم القرآن، جو قرآن یعنی فاتحہ، سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کرتا۔ ابن حبان کی روایت، اس آدمی کی نماز کافی نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ ام القرآن کی قرأت نہ کرے، ام القرآن نہ پڑھے، کافی نہیں۔ تو جس طرح یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود سورہ فاتحہ نکال دینے سے نماز نہیں ہوتی، میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اسی طرح سے اعمال کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کے لیے انجام دیجئے، اللہ کے لیے خالص عبادت کیجئے، لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر پھینک دیجئے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں معتبر نہیں۔ تو حلیہ بگاڑ دیا لوگوں نے۔ تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ عبادت معتبر ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی سے بہت پہلے جمعہ میں نے بیان دیا تھا، بتلایا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، عبادت میں جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے وہیں ایک چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان کے بغیر اگر کوئی عبادت کرے تو عبادت قابل قبول نہیں۔ نیت، اگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت نہیں، ارادہ نہیں کیا ہے تو وہ بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اخلاص، اگر اخلاص نہیں ہے تو بھی وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اور ایک چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سنت کے موافق ہونا۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہا گیا ہے نا، اس کی تفسیر بیان فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ای موافقًا للسنہ، وہ عمل سنت کے موافق ہونا چاہیے، تب اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول ہوگی، سنت کے موافق ہونی چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں، ایمان ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، سنت کے موافق ہونا، اگر یہ نہیں ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل فرمایا ہے، اور راوی حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ضحیٰ خال لی، میرے خالوں نے قربانی کے دن ایک بکرا ذبح کیا، یقال لہ ابو بردہ، نام کیا تھا؟ ابو بردہ بن نیار، قبل الصلاۃ، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے یہ کام انہوں نے کر دیا۔ نیت کیا تھی؟ قربانی کرنے کی نیت تھی، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی نیت تھی، ارادہ تھا۔ نماز ادا کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا جانور قربان کر دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن، یہ تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ ارے نیت تو ہے، ارادہ ہے، بکرا بھی صحیح سالم ہے اور پھر ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے کہ نماز سے پہلے اس نے قربان کر دیا ہے جبکہ نماز کے بعد ہونا چاہیے، سنت کے موافق مطابق اس نے قربان نہیں کیا۔ سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه اصاب سنت المسلمین۔ جس نے جانور نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے قربان کر دیا، اس نے کھانے کے لیے قربان کیا، اپنے لیے قربان کیا، اور جس نے نماز ادا کرنے کے بعد جانور ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، اس نے قربانی کو پا لیا ہے اور اس نے مسلمانوں کی سنت اور طریقے کو پا لیا ہے۔ گویا کہ نماز سے پہلے قربان کرنے والا جانور صرف ذبح ہوتا ہے، قربانی نہیں ہوتی، ثواب نہیں ملتا قربانی کا، اور نماز کے بعد ذبح کرنا یہ قربانی ہوتی، اس کا ثواب ملتا، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارا جانور، تمہاری بکری کا گوشت کھانے کے لیے ہوا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکرا ہے لیکن عمر کم ہے، چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحها ولن تذبح لغیرک، اسے ذبح کر دو تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، اسے ذبح کر دو۔ دوسرا قربان کرنا پڑا اس آدمی کو، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا جانور قربان کرنا پڑا۔ بات کیا تھی؟ کمی کس بات کی تھی پتا ہے؟ کمی سنت کے مطابق قربانی نہیں ہوئی تھی، یہ کمی تھی۔ پتہ چلا جہاں اعمال کی مقبولیت کے لیے ایک طرف ایمان ضروری ہے، شرط ہے، نیت کا ہونا شرط ہے، اخلاص کا ہونا شرط ہے، وہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل، وہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ بہت سارے دلائل ہیں اس سلسلے میں اور وقت ہونے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے دیے، ہر عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا، یہ عبادت اس طرح کی جائے، یہ کام اس طرح سے کیا جائے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے نہیں، مسلمان دیکھتے نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ مسلمانوں، لوگوں، تمہاری زندگی میں مسائل درپیش ہوں گے، مسئلے آئیں گے تمہاری زندگی میں، مگر ان مسائل کا حل کہاں سے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا ہے۔ جب تمہارے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو اپنے منمانی نہیں کرنا، اپنے یہاں سے اس مسئلے کا حل نہیں کرنا، بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھ لینا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھ لینا، قرآن اٹھا کر دیکھ لینا، حدیث رسول اٹھا کر دیکھ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لینا، وہاں سے اس مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ تو مسلمان دیکھتے نہیں ہیں، لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں مسئلہ کہاں سے حل کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے، ایسا شعبہ آ جاتا ہے، ایسا مرحلہ پیش آ جاتا ہے جس کے حل کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو دیکھ لیں، وہاں سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، وہاں سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کیے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم برا کام کرنے، ہم برا کام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ابن اساکر نے نوٹ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم استغفار اور لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو۔ غور سے سنیے گا، لازم پکڑ لو، کیونکہ اس سے شیطان ہلاک ہوتا ہے۔ لوگوں نے استغفار اور لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لیا، شیطان ہلاک ہونے لگے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، تو شیطان نے کیا کیا پتا ہے؟ شیطان نے لوگوں کو ان کے خواہشات کے پیچھے لگا دیا۔ اب لوگ گمراہ ہو کر خود کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگے، لوگ گمراہ ہو کر خود کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگے۔ ہمارا حال بھی وہی ہو سکتا اور ہو جائے گا اگر ہم نے کسی بھی عمل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نہیں لیا، نمونہ کو اختیار نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام نہیں کیا، تو ہم عمل کرتے رہیں گے، لیکن وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود عمل ہوگا وہ، اور ہم گمراہ ہو کر بھی خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے رہیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، خالص اللہ کی عبادت انجام دیں، اور دوسرے طرف وہ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں، تب یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم معتبر ہو سکتی ہے، قابل قبول ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، بار الہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو لوگ بے بس، ان کی بے بسی کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شریک ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ مولا کریم تو ہمارے عملوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب تم موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ واذکروہ وادعوہ یستجب لکم واللہ یعلم ما